سلام اللہ علیہا اور ان کی لخت جگر صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تفصیلی بیان تو خاتون جنت کا ہوگا، لیکن ایسا بھی مناسب نہیں ہے کہ والدہ کا ذکر بالکل نہ کیا جائے، یہ مناسب نہیں ہے. اس طرح تقریر تو نہیں ہے، لیکن جب آپ سنیں گے تو آپ کو مقام خدیجہ کا پتہ چلے گا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اور انہوں نے کتنی اسلام کی خدمت کی، اور نگاہ انتخاب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ پر کس طرح پڑا اور کیوں پڑا، اور ان کی وجہ سے اسلام کس طرح پھیلا، اور سرکار کی کس طرح وہ دل جوئی کرتی رہی. چند الفاظ میں صرف عرض کر کے حضرت صاحب کو میں خطاب کے لیے تمام ساتھیوں کو چھوڑتے ہوئے حضرت کا خطاب سنتے ہیں ہم. جنہیں فنا فر رسول کا مقام حاصل تھا. ذرا آپ غور فرمائیں، میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بات کر رہا ہوں. اس کو سمجھنا، اب تاریخ اسلام سے آپ واقف ہیں. جو سرکار کی نگاہ انتخاب ایسے نہیں پڑتی جنہیں زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کا لقب ملا، اور طاہرہ کے لقب سے آپ کو پکارا جاتا تھا. یہ اسلام میں آئے نہیں، لیکن پہلے سے ہی طاہرہ ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں، کیونکہ ان کے بدن سے خاتون جنت میں دنیا میں آنا تھا. جنہیں اللہ کی طرف سے بذریعہ جبریل بشارتیں آتی رہی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 25 سالہ رفاقت حاصل تھی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی ہمیشہ تعویل کی ہے، جنہوں نے 25 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے لیے یہ بھی ایک درس ہے، جنہوں نے 25 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحہ بھی ناراض نہیں کیا. میں اس خدیجہ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے امت محمدیہ میں سب سے پہلے نماز پڑھی، جنہوں نے اشاعت اسلام کے لیے تمام مصیبتوں کو صبر و سکون سے برداشت کیا، جن پر حضرت سیدہ عائشہ رشک کیا کرتی تھی. اس خدیجہ کی بات کر رہا ہوں جن کا ذکر خیر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے فرمایا کرتے تھے. یہ خدیجہ کا ذکر کرنا سنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جن کا ذکر خیر امام الانبیاء کثرت سے فرمایا کرتے تھے، جن کی مثل دنیا میں کوئی دوسری عورت نہیں ہے، جن کی یاد سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جایا کرتے تھے، جن کی یاد میں امام الانبیاء جانور ذبح کرتے تو ان کی سحریوں کو گوشت بھیجا کرتے تھے کہ خدیجہ خوش ہوگی، ان کی سحریاں یہاں خوش ہوگی، میری خدیجہ قبر میں خوش ہوگی. جن کی نشانیاں دیکھ کر امام الانبیاء کے آنسو نکل جایا کرتے. ایسا رفیق ہو، ساتھی ہو زندگی کا، سبحان اللہ. جیسا ان کی جو خدمات ہیں، نشانیاں دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی مرتبہ آنسو نکل جاتے تھے، جن کے متعلق امام الانبیاء فرمایا کرتے تھے کہ دونوں جہانوں میں میری ساتھی ہے اور انہی سے میری اولاد پیدا ہوئی، جن کے لیے جنت میں موتیوں کا ایک ایسا محل مخصوص کیا گیا ہے جس میں نہ کوئی شور ہے، نہ گل ہے، نہ رنج ہے، نہ غم. ایسا محل اللہ نے حضرت خدیجہ، جن کے کفن کے لیے وہ چادر منتخب ہوئی جو وحی کے وقت محمد مصطفیٰ کے کاندھے پر ہوئی. ابھی سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت خدیجہ کا، اور سن 560 ہجری میں مکہ میں آپ پیدا ہوئی، اور 45 سال کی عمر میں 10 رمضان مبارک کو آپ نے دنیا کو خیر آباد کیا، اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلا میں آپ کی قبر پاک موجود ہے. آج بھی لاکھوں لوگ وہاں جا کر آپ کا روحانی فیض حاصل کرتے ہیں. اب بہت سے لوگوں نے اشعار کے یہ پڑھو وہ پڑھو، سب کچھ آپ نہیں پڑھیں گے. ان اشعار کے ساتھ میں حضرت کو دعوت دے رہا ہوں کہ شمع منیر قصر طہارت ہے فاطمہ. اس سے آپ دیکھیں حضرت صاحب خطاب کریں گے انشاءاللہ، ایمان کو تازگی ملے گی. مختصر لیکن کمال کی بات ہے کہ شمع منیر قصر طہارت ہے فاطمہ، سرمایہ فروغ امامت ہے فاطمہ، سرمایہ فروغ امامت ہے فاطمہ، ختم رسول کا اجر رسالت ہے فاطمہ، ختم رسول کا
اجر رسالت ہے فاطمہ، قرآن ہے رسول تو آیت ہے فاطمہ، قرآن ہے رسول تو آیت ہے فاطمہ، نور نگاہ چشم رسالت ہے فاطمہ، نور نگاہ چشم رسالت ہے فاطمہ، سر چشمہ ریاض ولایت ہے فاطمہ۔ اور یہ آپ سنیں گے، آپ یہ اشاق بیٹھے ہیں اہل بیت کے ماننے والے، اور آپ کو یقین سے کہتا ہوں ڈے آف ججمنٹ بھی یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم امید رکھے ہوئے ہیں، اس کیا امید رکھے؟ چودھری شفیع صاحب راشد تھوڑے حوالے کر رہے ہیں کہ امید گاہے حشر و قیامت ہے فاطمہ، امید گاہے حشر و قیامت ہے فاطمہ، دنیا میں وجہ آیت رحمت ہے فاطمہ، روح روان پنج تن اور جان مصطفیٰ، روح روان پنج تن اور جان مصطفیٰ، آل ابا کی دوسری آیت ہے فاطمہ۔ اب آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یہ پردہ کیسا تھا، پردہ کیوں نہ ہوتا، ایک طرف سایہ نہیں ایک طرف پردہ ہے، اب دونوں کو شاعر نے ملا دیا، حدیثوں قرآن آپ سب پڑھ سکتے ہیں، ٹائم کی کمی ہے، لازم تھا چونکہ نور سے پردہ بطول کا۔ اب اس پر غور فرمائیں، لازم تھا چونکہ نور سے پردہ بطول کا، ایسا عام کسی چیز سے نہیں، لازم تھا چونکہ نور سے پردہ بطول کا، رخ پہ سمٹ کے آ گیا سایہ رسول کا، رخ پہ سمٹ کے آ گیا سایہ، وہ جو وہاں نہیں تھا وہ یہاں تھا۔ انہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے آج کی بزم کے معزز محترم مہمان عالم دین آپ کی جانب پہچانے حضرت علامہ مولانا محمد طیب ہزالی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمد اللہ علی توفیقہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات انتہائی قابل قدر واجب ست کریم زینت منبر و محراب اخی محترم عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین صاحب چشتی ثم سعیدی دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب جناب قبلہ پیر صاحب، قابل قدر جمیع اراکین منتظمہ کمیٹی مسجد حاضہ و سامعین حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر، فضل عنایات اس ذات کی بطفیل جناب محمد مصطفیٰ، جو ذات نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان کی بہاریں نصیب فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے پہلے ہی حشرہ رحمت میں جو رحمت بن کے آنے والی نبی کی صاحبزادی محترمہ، اس کا ذکر سننے سنانے کی ہمیں سعادت فرمائے۔ جس طرح کہ میرے برادر محترم نے مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ کے حضور نذرانہ محبت پیش کیا، اسی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کے بطن اطہر سے مخدومہ کائنات، عابدہ زاہدہ راکعہ حافظہ عالمہ قرۃ عین محمد الرسول اللہ دی آنکھوں کے نور دنیا میں تشریف لے آئی۔ اب توجہ یہ رکھیں کہ لمبی چوڑی باس میں نہیں جانے چاہتے، پیار و محبت کی بات، سبحان اللہ،
جب وہ لجپال بیٹی شکم مادر میں تشریف لائی نا، ایک دن حجرہ ختیجۃ الکبریٰ سجا ہوا ہے، ان قریب سرکار اس کو رشک جنت بنانے والے ہیں، اور آپ محو گفتگو ہیں، کسی سے بات کر رہی ہیں۔ سرکار اندر آئے، اللہ کی عطا سے جاننے والا نبی خود مومنوں کی ماں سے پوچھ رہا ہے، ختیجہ کس سے محو گفتگو ہو، کس سے بات کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ، جو میرے شکم میں بیٹا آرام کر رہا ہے نا، وہ مجھ سے کبھی کبھی باتیں کرتا ہے، میں اس کی باتوں کا جواب دیتی ہوں۔ جو بیٹا میرے شکم میں موجود ہے وہ مجھ سے محو گفتگو ہوتا ہے، میں اس کی باتوں کا جواب دے۔ سرکار مسکرا پڑے، فرمایا ختیجہ یہ بیٹا نہیں ہے، یہ فاطمہ ہے۔ اللہ کی عطا سے جاننے والا نبی یہ بھی جانتا ہے کہ شکم مادر میں نر ہے یا مادہ، لیکن سیدہ مخدومہ کائنات کی وہ ذات ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائی کہ نام بھی پہلے میرے رب نے اپنے حبیب کو بتا دیا، اس کا نام فاطمہ۔ تو فاطمہ کے معنی پہ اگر غور کرو، سمپل سی بات، چھڑانے والی، کس چیز سے؟ دوزخ کی آگ سے۔ اسی لیے تو سرکار نے اپنی پیاری بیٹی کا مقام بتا دیا، فرمایا الفاطمہ تو احسنت فرجہا، لوگو میری بیٹی فاطمہ بڑی پاک دامنہ ہے، بڑی طیب و بڑی طاہر ہے، بڑی نفیس ہے، بڑی عظمتوں والی ہے۔ سیدی یا رسول اللہ مزید اس کی عظمتیں کیا ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اس کا کمال تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے فاطمہ اور اولاد فاطمہ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت۔ خاتون جنت نبی کی لخت جگر ہے، فرمایا فاطمہ پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور اولاد فاطمہ پہ بھی۔ قیامت کی صبح تک تو فاطمہ کا خون تو آنا ہی ہے نا، تو میرے نبی نے تو آنے والے حالات کا بھی بتا دیا، یہ میری وہ بیٹی ہے جس کی نسل سے سادات کا سلسلہ چلے گا، اور فاطمی سید جو صبح قیامت تک آئیں گے، فرمایا فاطمہ پہ بھی اور اولاد فاطمہ پہ بھی رب ذوالجلال نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور القبات پہ غور کرو، کبھی زہرا کبھی بطول۔ زہرا کا معنی کیا ہے؟ کلی، کلی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، کلی کس چیز کی؟ جنت کی کلی۔ حضور بیٹی کو اپنے پاس بٹھاتے تو سونگتے۔ ام المومنین اماں ختیجۃ الکبریٰ نے عرض کی تھی، سیدی یا رسول اللہ پیار نہیں دیتے، سونگتے ہیں۔ فرمایا سونگتا اس لیے ہوں کہ اس کو سونگتا ہوں جنت کی خوشبو آتی ہے، اسی لیے لقب ہے زہرا۔ اور اعلیٰ حضرت سیدی شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نے ہر لقب پہ بڑے مزے کی بات ہم کو بتا دی۔ آپ فرماتے ہیں جب زہرا لقب پہ غور کرو گے تو معنی کیا بنے گا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ارے زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کلی ہے سیدہ کائنات، کلی ہے کہ اس کو سونگنے سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور لفظ بطول پہ غور کرو کہ بطول معنی کیوں رکھا؟ جس طرح دنیا میں بعض عورتوں کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ نماز نہیں ادا کر سکتی، قرآن کو چھو نہیں سکتی، تو رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کی اس بیٹی کو ان علائشوں سے بھی، ان بیماریوں سے بھی پاک پیدا کیا ہے کہ زندگی بھر کبھی آپ کی کوئی نماز قضا ہی نہیں ہوئی۔ ابھی آپ کے ذہن میں ہوگا جی یہ تولید کا سلسلہ ہوتا ہے، بچہ بچی جب دنیا پہ آتے ہیں تو پھر اس کیفیت میں تو ہماری تو خواتین کو پیریڈ بڑا لمبا، فرمایا ایک لمحہ کے لیے جب وہ بیماری آئی جو ہی بیماری ختم ہوئی تو اس کا جسم تطہیر والا تھا، پاک ہو گیا۔ اسی لیے علماء نے بڑے ادب کے ساتھ یہ جملہ بیان کر دیا ہے، فرمایا وہ پاک تینت عورت ہے کہ جس کی زندگی بھر کبھی کوئی نماز قضا ہی نہیں ہوئی۔ اب اسی بطول پہ غور کرو، جب ان کی طہارت کو دیکھو، رب ذوالجلال کی کتاب دستور حیات کتاب لا ریب کیا ہی حسین ترانہ پڑھ رہی ہے۔ فرمایا انما
قرۃ العین پنجابی جانتے نا اکھیاں دی ٹھنڈک آنکھوں کی ٹھنڈک اب حضور کا یہ فرمانے عالی شان بھی سنو حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی قرۃ العین فی الصلاۃ نماز میری آنکھوں کی لیکن اگر تھوڑا سا عشق والوں سے پوچھے تو کیا کہتے ہیں حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے ٹھیک ہے سارے معاملات اپنی جگہ لیکن یہی قرۃ العین یہ لقب ہے نبی کی بیٹی کا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اب تفسیر تو ہر علماء نے بیان کی مفسرین نے بیان کی میں وہ شرح کیوں نہ بیان کروں جو عطائے رسول معین الدین چشت اہل بہشت نے بیان کی ہے یا فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا دیگر کتب میں بھی موجود ہے احادیث میں بھی موجود ہے کہ حضور کہیں سفر پہ جاتے نا تو سب سے پہلے امہات المومنین کو ملتے اور سب سے آخر اپنی بیٹی کو مل کے جاتے اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو ملتے انداز ہی کیا پیارا ہے کہ جب حضور اپنی بیٹی کے گھر جاتے نا اتنی ادب والی وہ صاحبزادی اپنے باپا کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہاتھوں کو پکڑ کے چوم لیتی کبھی پیشانی کو چوم لیتی لیکن جب بیٹی گھر میں آتی مصطفیٰ کریم کے تو امام الانبیاء خدا کی خدائی کا بادشاہ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا دعوت فکر دوں گا میرے بھائیو اگر بیٹیاں رحمت نہ ہوتی اگر بیٹیوں کے آنے سے ناراضگی ہوتی تو پھر حضور اپنی بیٹی کے لیے کھڑے نہ ہوتے بتا دیا صبح قیامت تک آنے والوں یہ رحمت ہے میں خدا کا نبی ہو کے امام الانبیاء ہو کے خاتم النبیین ہو کے بتا رہا ہوں قدر کرو ان رحمتوں کی قدر کرو اللہ اکبر آج تو ہمارے گھر میں بیٹی آ جائے ہمارے تیور ہی بدل جاتے ہیں لیکن کاش کہ ہمارا یہ ایمان ہوتا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کی ایک تو نہیں چار ہیں میرے آقا نے بتا دیا یہ بڑی عظمتوں والی ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے جانے لگے سب سے آخر جب اپنی نور نظر لخت جگر حسنین کی ماں قرۃ العین سے سلام کرنے کے بعد تشریف لے گئے کچھ دنوں کے بعد جب واپسی ہوئی دستور کے مطابق میرے لجپال نبی جب سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کے حجرے میں پاک میں تشریف لائے تو میرے آقا کی کیفیت یہ بنی ہے میں صدقے جاؤں ان حسین زلفوں میں جو مصطفیٰ کی پیشانی کے بوسے لے رہی ہے زلف عنبری کوئی زلف کاندھے کی سجا ہوا ہے کچھ ادھر بکھری نظر آتی ہیں جب حجرہ فاطمہ الزہرا میں داخل ہوئے کبھی سرکار دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں میرے آقا کی زبان پہ یہ جملہ این قرۃ عینی این قرۃ عینی این قرۃ عینی کہاں ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے میرے دل کا قرار وہ اللہ کی عطا سے جاننے والا نبی باوجود جاننے کے پوچھتا این قرۃ عینی کہاں ہے میرے دل کا قرار گھر سے آواز دی کہ سیدی یا رسول اللہ آپ پوچھتے ہیں این قرۃ عینی این قرۃ عینی اشارہ کر کے بتایا فرمایا فی الصلاۃ فی الصلاۃ فی الصلاۃ یا رسول اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا پوچھ رہے ہو تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ تو نماز میں مشغول ہے نماز پڑھ رہی ہے کہاں ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کہاں ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں اس سے گدا کی عظمت کو سلام پیش کیوں نہ کروں کہ زندگی بھر جس کی کبھی کوئی نماز قضا ہی نہیں جس کی زندگی بھر کبھی کوئی نماز قضا ہی نہیں ہوئی نماز قضا ہی نہیں ہوئی نماز قضا ہی نہیں ہوئی وہ اتنی پاک طینت اتنی عظمت والی خاتون جن کی طہارت کے ترانے رب کا قرآن پڑھ رہا ہے اسی لیے تو مولانا حسن رضا فضل بریلوی نے کیا ہی حسین ترجمہ کیا آپ فرماتے ہیں جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے
जन्नत। हुजूर ने फरमाया कायनात की औरतों में सबसे अफजल खातून सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला, सबसे अफजल, सबसे अफजल। और जन्नत की औरतों की सरदार सैयदा कायनात। और याद रखो यार, मैं उस बारगाह में क्यों सलाम पेश न करूं, वो चादर तत्हीर की मालिका कि जिनके सर के बालों को कभी सूरज और चांद की शुहाओं ने भी नहीं देखा। चांद और सूरज की शुहाओं ने भी कभी, लेकिन यार देखो उस अजीब बेटी के रुखसती का वक्त देखो। खुदा की खुदाई का बादशाह है, जन्नत का मालिक और मुख्तार है, जन्नत का कासिम है नबी। लेकिन जब बेटी को रुखसत कर रहे हैं तो क्या है, पेबंद लगे कपड़े, खजियों का बिस्तर, एक सुराही पानी की, जहेज देखो यार उस मुस्तफा की बेटी का। लेकिन आज हम गुलामी मुस्तफा के दावे भी करें, लेकिन वो जहेज की लानत में से गर्क हो गए कि घरों में बैठी हमारी बेटियों के सर पे चांदी चमक गई, उनकी रुखसतियां ना हो सकी। काश कि हम मुस्तफा का तरीका अपना लेते। आज हमारी बहनें बेटियां सैयदा खातून जन्नत का उसवा अपना लेती तो महाशरे में अमन ही अमन था, सुकून ही सुकून था। उनके मार में कोई गाड़ियां नहीं लिखी गई, कोई महल्लात नहीं लिखे गए, कोई प्रॉपर्टी नहीं लिखी गई। अपने नसीबों पे मान करो मुस्तफा के गुलामों, सैयदा के महर में भी तेरी मेरी बख्शिश लिखी गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा की कसम, इल्म के एतबार से देखो तो नबी की बेटी बेमिसाल है, ज़ोद के एतबार से देखो तो बेमिसाल है, सखावत के एतबार से देखो तो बेमिसाल है। मैं ये दावे से कहता हूँ कोई बेटी कायनात में ऐसी नहीं होगी जैसी मुस्तफ़ा की बेटी और मुस्तजाबुद दावत बेटी है। जो दुआ करती है वो कबूल होती है, जो दुआ मांगती है वो कबूल हो जाती है, उसकी दुआएं भी कबूल। मुस्तजाबुद दावत बेटी है मुस्तफ़ा की। आओ जरा देखो क्या शान, क्या अजमत, जब मेरा और आपका लजपाल नबी उम्मत के गम में रो रहा है, उम्मत की बख्शिश की दवाएं मांग रहा है। रब्बे ग़फ़िरली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की दवाएं। जब बेटी ने देखा कि मेरा बाबा अपनी उम्मत के गम में इतना रो रहा है, अर्ज की या रसूल अल्लाह वक्त आ गया, दिन महशर में भी आपकी उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांगूंगी। मैं तो अपने बेटे हसन मुजतबा का वो ज़हर आलूदा जाम भी पेश कर दूंगी, फिर भी कसर बाकी रह गई। फिर मैं अपने बेटे हुसैन की करबला वाली कमीज सामने रख के मालिकुल मुल्क से आपकी उम्मत की बख्शिश करवाऊंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। और मुस्तजाबुद दावत शोर की कदर करने वाली है। क्या बात, सुभान अल्लाह। एक दिन घर में तशरीफ फरमा है मौला मुर्तजा शेर खुदा असदुल्लाह गालिब अला कुल्ल गालिब। आप तशरीफ लाए ना तो परेशानी है, चेहरे पे गमज़दा है, इतनी वफादार बीवी। ऐ मेरे सरताज हसनैन के अब्बा जी, क्या बात है, क्यों परेशान है, आज उदासी नजर आ रही है। फातिमा तवज्जो रखना, बड़ा प्यारा जुमला कह रहा हूँ। फातिमा आज उस्मान ज़ुन्नुरैन ने, मेरे हमजुल्फ ने, ये दोनों मुस्तफ़ा के जवाई हैं और दो मुस्तफ़ा के सोरे हैं न चमाचो। जी जी, आज उसने दावत की है मेरे आका की। तो हुजूर के हुजरे से लेके उस्मान के घर तक 70 कदम हुए हैं सरकार के। तो उस्मान ने दावत भी की शायान शान, और हर हर कदम पे है कि गुलाम भी आजाद किया। तो अली आप क्यों रो रहे हैं? फातिमा काश कि आज मेरे पास भी गुलाम होते, आज मैं भी मुस्तफ़ा की दावत करता, कदम कदम पे गुलाम आजाद करता। इसको शरा शरीफ में गिबता कहते हैं। ऐसा अपने पंजाबी जानते ना, रीस करना, ये असद नहीं, असद मार के रख देता ना, ये रीस है गिबता। रश्क काश के मेरे कोल भी होंदे। मचल गई हसनैन दी मां, खुदा दी बादशाह दी बेटी है ना,
علی جی فکر کسی چیز کا نہیں ہے، پریشان نہ ہو، آپ ہی اٹھے جائیں، ابھی جائیں میرے آقا کی بارگاہ میں، میرے ابا جی کے حضور جا کے عرض کریں سیدی یا رسول اللہ آپ کی دعوت علی کے گھر میں ہے۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ انتظام کہاں سے ہوگا، ہمارے گھر میں تو ایک وقت کا اگر کھانا پکتا بھی ہے تو دروازے پہ سائل آ جاتا ہے، ہم تو وہ بھی نثار کر دیتے ہیں، تو مصطفیٰ کی دعوت تو انتظام انصرام۔ فرمائے یہ بات مجھ پہ چھوڑیں، آپ جائیں میرے ابا جی کی دعوت کر کے آ گئے مولا مرتضیٰ حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، سونے آقا لجپال نبی جی علی ہو پیارے کیا بات ہے یا رسول اللہ، آج آپ کی دعوت علی کے گھر۔ پڑے خیر ہو فرما سے دور چیز چاہتا ہے، آج آپ ہمارے گھر میں قدم رنجا فرمائیں۔ ادھر علی حضور کی بارگاہ میں، ادھر سیدہ کا کمال دیکھو، گھر میں کوئی آٹا چینی نہیں ہے کہ انہیں کھانا تیار کرنا ہے، کوئی بریانی بنانی ہے، مصالحہ بچھایا، اپنے مالک کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکا دیا۔ وہ سیدہ جگراتے ختم ہو جائیں تو مالک کی بارگاہ میں عرض کر دیا یا رب العالمین تیری راتیں بڑی چھوٹی، مصطفیٰ کی لخت جگر کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ اب وہ سیدہ جب مصلی بچھایا، سجدہ اپنے مالک کی بارگاہ میں کیا، عرض کی یا رب العالمین دلوں کے بید جاننے والے رب، تو جانتا ہے آج میرا شوہر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، آج میرے گھر تیرے حبیب کی دعوت ہے، میرے ابا جی آج میرے گھر میں آ رہے ہیں، اللہ تو جانتا ہے کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، مہمان بھی تیرا محبوب ہے، سبحان اللہ، میری لاج رکھ لینا، میری لاج رکھ لینا، میری لاج تیرے حوالے۔ دعا تو ہو گئی، دعوت کا وقت آ گیا، ابھی حضور اپنے حجرے سے چلے نہیں کہ دروازہ خاتون جنت پہ دستک ہوئی۔ من بالباب، دروازے پہ آنے والے کون؟ فرمایا میں تو والے بیت اطہار کا نوکر ہوں، خادم ہوں، کیوں؟ کھانا لے کے آیا ہوں۔ پوچھا کہتے یار سبحان اللہ، کھانا لیا، دسترخوان سج گیا، حضور آئے، خوشبو سونگ کے میرے آقا مسکرا پڑے، کھانا تناول ہو گیا، کھانا تناول ہو گیا، کھانا کھا بیٹھے، اب توجہ رکھنا، اب جب دیکھا کہ مولا مرتضیٰ بھی بیٹھے ہیں، سیدہ کائنات بھی بیٹھی ہیں، میرے آقا نے جب کھانا تناول فرمایا، مسکرا کے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹا آج کارنامہ کیا سر انجام دیا ہے؟ اب تروج کی تھی، بیٹی مسکرا پڑی، جی آپ کی دعوت تھی، اچھا فاطمہ جانتی ہو یہ لنگر کہاں سے آیا ہے؟ مصطفیٰ کی بیٹی ہے نا، کہتی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہاں سے آیا ہے۔ میرے آقا مسکرا پڑے، فرمایا فاطمہ میرے مالک نے تیرے سجدے کی لاج رکھ لی ہے، تیری دعا اس بارگاہ میں مستجاب ہو گئی، قبول ہو گئی، ابھی تیری دعا ختم نہیں ہوئی کہ جنت سے میرے مالک نے یہ کھانا تیرے گھر میں بھیج دیا۔ اب جب یہ بات ختم ہو گئی نا تو مولا مرتضیٰ رو رہے ہیں، سرکار نے فرمایا علی تجھے کیا ہو گیا، جنتی کھانے کے باوجود بھی رو رہا ہے؟ سرکار اس دن عثمان غنی نے دعوت کی تھی نا تو ہر قدم پہ ایک غلام آزاد کیا تھا، آج کاش کہ میرے پاس بھی غلام ہوتے میں بھی آزاد کرتا۔ میرے آقا مسکرا پڑے، فرمایا اس دن تو 70 قدم ہوئے تھے نا تو ایک غلام عثمان ذوالنورین عثمان باحیا نے آزاد کیا۔ علی سن لے تیرے گھر آنے کی برکت سے آج رب ذوالجلال نے 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ کتنی سخی ہے، کتنی سخی ہے، کتنی سخی ہے لجپال نبی کی بیٹی، اسی لیے تو میرے پیر روشن ضمیر تاجدار گولڈا کے نور نظر حضور سیدی نصیر ملت سید نصیر الدین نصیر گولڈوی فرماتے ہیں سخی باپ کی سخی بیٹی ہے۔ ان کی صحابت کی
کیفیت ہے جو ابھی مقتدر پہ آیا کبھی خالی نہ لوٹا، اگر دوپٹہ بھی فروخت کرنا پڑا، چادر تطہیر بھی ان کی خاطر فروخت کرنی پڑی، مہمان کو خالی نہ جانے دیا۔ جب اس سخاوت کو میرے مرشدی نصیر ملت نے دیکھا تو کیا ہی خوب جملہ کہہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال۔ اب عبادت الہی کو دیکھو، کوئی لمحہ مالک کی یاد سے غافل نہیں ہے، اور کمال کیا ہے، چکی چلا رہی ہے، آٹا تیار کر رہی ہے تو زبان پہ اللہ کا قرآن ہے، گھر میں جھاڑو دے رہی ہے تو زبان پہ اللہ کا قرآن ہے، کھانا تیار کر رہی ہے تو زبان پہ اللہ کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس ماں نے قرآن سے اتنی جاری لگائی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پہلو بدلتے کروٹ کروڑ پہ قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑا۔ پھر انداز دیکھو کربلا میں جب حسین کی باری آئی، سر نو کو نیزے پہ چڑھا ہے، حسین قرآن پڑھ رہا ہے، پوچھو حسین کیا بات ہے، تو نیزے پہ چڑھا ہے، سر تیرا کربلا میں، سر تیرا نوک نیزے پہ۔ حسین یہی جواب دیتا نظر آ رہا ہے، میری ماں نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا ہے، اس نے ہمیں دودھ پلایا تو قرآن پڑھا، کھانا کھلایا تو قرآن پڑھا، ہمیں سلایا تو قرآن پڑھا، ہمیں جگایا تو قرآن پڑھا۔ تلاوت کا حق تو میری ماں نے ادا کیا ہے، اب اس کی تکمیل کا حق کربلا میں ادا کر رہا ہوں۔ آج بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو شہزادہ شہزادی اس گود میں آئے گا، بیٹی آئی تو قاریہ قرآن نظر آئے گی، بیٹا آیا تو حافظ قرآن نظر آئے گا۔ کیوں کہ جب قرآن سے جاری ہو جائے تو پھر قرآن اپنے یاروں کو ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ آخری بات تو میری گفتگو کا تھا، یہ تو ان کی حیات پاک ہے، خدا کی قسم میں ان کی وصال کی گھڑی سے ایک بات پہلے کرنا چاہتا ہوں، بڑی عظمت والی ہے۔ اقبال مفکر اسلام تھا، مصور پاکستان تھا، عاشق رسول جس کا ایک ہی جملہ میں کہتا ہوں اگر ایک پلڑے میں رکھ دو تو اقبال جیت گیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ توجہ رکھنا توجہ رکھنا۔ اقبال کے پاس کوئی شخص گیا نا، انہوں نے کہا یار قرآن سنا ہے پڑھا ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیاری ماں مائی مریم کا بڑا ذکر آیا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ قرآن کو پڑھوں تو مائی مریم کے علاوہ کسی عورت کا نام نہیں، بڑی عظمت والی ہے۔ جب حدیث کو دیکھتا ہوں تو مصطفیٰ کی بیٹی کو دیکھتا ہوں تو پھر انگشت بد انداز ہو جاتا ہوں کہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ افضل ہے یا عیسیٰ کی ماں مریم افضل ہے۔ اب یہ تقابل نہیں ہے، کمپیئرنگ نہیں ہے، وہ نبی کی ماں ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے، تو مان جس طرح ہمارا نبی سب سے افضل ہے، اس طرح میرے آقا کی بیٹی کل نبیوں کی بیٹیوں سے بھی افضل ہے۔ اقبال نے سوچا کہ یہ خوش کا سا ہے، اس کو کیا جواب دوں گا؟ اس نے کہا نہیں بابا، مولویوں سے کیا پوچھوں، تو بھی تو کم نہیں ہے نا، بتا دے۔ اب اسی اقبال کی فکر پہ میری بات ختم ہو جائے گی۔ اقبال نے کہا اچھا پوچھا ہے کہ مصطفیٰ کی بیٹی افضل ہے یا مائی مریم سلام اللہ علیہ افضل؟ تو آپ نے بڑا پیارا ترجمہ کیا، فرمایا آؤ پھر میں بتا دیتا ہوں افضل کون ہے، شان والی کون ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت فرمایا مائی مریم بڑی شان والی ہے کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، صرف ایک نسبت ہے جس کی وجہ سے اس کو عظمت ملی، کمال ملا، لیکن مصطفیٰ کی بیٹی کی عظمت پوچھنے والوں از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، مصطفیٰ کی بیٹی تو ہے جو تین نسبتوں سے کائنات کی سب عورتوں سے شان والی ہے۔ فرمایا اقبال اس کی پہلی
پہلی شان کیا ہے، اس کی پہلی عظمت کیا ہے؟ اقبال کیا خوب ترجمہ کردہ فرماتا ہے، پہلی نسبت جو ہے جس کی وجہ سے بڑی ممتاز حیثیت کی حامل ہے، فرمایا وہ کون سی کہ نور چشمے رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، فرمایا مصطفیٰ کی آنکھوں کا نور ہے، رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور ہے، جو اولین اور آخرین کا امام ہے، اسی لیے تو یہ سب سے افضل ہے۔ فرمایا اقبال دوسری نسبت کون سی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑی شان والی ہے؟ تو اقبال کہتا ہے دوسری نسبت پوچھی تو سنو، 92 تاجدارے حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، فرمایا یہ مولا مرتضی کی زوجہ محترمہ ہے، علی کی بیوی ہے، جو مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے۔ دوسری نسبت اقبال، تیسری نسبت کون سی ہے؟ فرمایا تیسری نسبت جس کی وجہ سے اس کی شان بڑی بلند ہے وہ کیا ہے؟ مادر مرکز پرکار عشق، یہ دائرہ لگانا جیومیٹریکل ٹرین میں تو جہاں پہ اس کا مرکز ہوتا ہے نا، جس کی وجہ سے دائرہ بنتا ہے، اقبال کہتا ہے جو عشق کا دائرہ جس کا مرکز حسین ہے، یہ حسین کی ماں ہے۔ اور مادر قافلہ سالار عشق، تیسری بات یہ کہ حسنین کی ماں ہے۔ اب اقبال کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، فرمایا سائل سوال کرنے والے سن، اور میں تو تصورات میں ڈوب گیا کہ مصطفیٰ کی بیٹی اتنی عظمت والی ہے، اتنے کمال والی ہے، میں تو ہاتھ باندھ کے اس کی تربت کے سامنے کھڑا ہو کے یہی عرض کرتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ عرض کرتا ہوں یا سیدہ طیبہ طاہرہ، تیری عظمت کو سلام، تو بڑے کمال والی ہے۔ اگر مصطفیٰ کی شریعت کی بیڑیاں میرے ہاتھ اور پاؤں میں نہ باندھی ہوتی تو کیا کرتا، ورنہ گردے تربتش پادید میں، شریعت مصطفیٰ کی بیڑیاں میرے ہاتھ اور پاؤں میں نہ ہوتی نا، تیری عظمت کو دیکھ کے آج اقبال تیری قبر پہ سجدہ کر جاتا ہے، لیکن یہ مصطفیٰ کی شریعت ہے جس میں کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہزارویں بات کو ختم کر میں اس سیدہ کی بات کرتا ہوں جس کے سر کے بالوں کو کبھی سورج اور چاند کی روشنی نے بھی نہیں دیکھا۔ اب جب مصطفیٰ کریم کا وصال ہو گیا تو آپ نے اپنے بیٹی کو پہلے بلایا، دو باتیں کی، پہلی سنی تو رونے لگی، دوسری سنی تو مسکرانے لگی، بعد میں سیدہ طیبہ طاہرہ کی ماں، کل مومنوں کی ماں، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی نے، مومنوں کی ماں نے پوچھا فاطمہ وہ کون سا مسئلہ تھا؟ اس وقت تو نے نہیں بتایا، اب بتا دے۔ کہنے لگی جب میں سرکار کے پاس گئی تو میرے ابا جی نے مجھے فرمایا بیٹا میرے بعد صبر کرنا، اب جدائی کی گھڑیاں آ گئی ہیں، تو میں اپنے بابا کی جدائی میں رونے لگی۔ جب دوسرا بار آئی میرے آقا نے مجھے تسلیاں دی، فرمایا فاطمہ رونا نہیں، میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گا اس کا نام فاطمہ ہے۔ اب وہ گھڑی جب آئی نا سیدہ کائنات پہ، مولا مرتضیٰ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اللہ اکبر، سنو یار، پلے باندھ لینا اس بات کو کہ کام کے لیے گئے، جب واپس آئے کافی لنگر تیار پڑا ہے، بچوں کے کپڑے دھلے ہوئے ہیں، بیٹوں کو تیار کیا ہوا ہے، سر پہ کنگھیاں لگی ہے، گھر کا نقشہ بدلا ہوا نظر آیا۔ مولا علی شیر خدا جب تشریف لائے فرمایا فاطمہ جی لجپال شور نمدار، فرمایا آج تو بڑا حسین انداز ہے، بڑا لنگر بھی تیار ہے، کپڑے بھی بچوں کے تیار، بچوں کو دولہا بنا رہی ہو، خیر ہو کہیں جانا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں بڑا پیارے سفر کا وقت آ گیا۔ فاطمہ کون سے سفر کا؟ فرمایا علی میری طرف دیکھ لینا، آج میری اور آپ کی جدائی کی گھڑیاں قریب آ گئی ہے، اس جہان کو الوداع کہنے کا وقت آ گیا۔ فاطمہ اتنا لنگر تیار کرنے کی ضرورت کیا، کپڑے کی دھلائی کی ضرورت کیا، فرمایا
ارشاد سن لو، فرمایا فرما دو اور مصطفیٰ کی پیاری بیٹی میں تیری ہر بات کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا علی میری پہلی بات کہ میرے جانے کے بعد میرے بیٹوں کو رونے نہ دینا، انہیں تنگ نہ کرنا، پریشان نہ ہونے دینا۔ دوسری بات انہیں یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ فرمایا دوسری بات کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے؟ فرمایا علی اگر مجھ سے کوئی ناراضگی ہوئی ہو تو للہ مجھے معاف کر دینا۔ فرمایا تیسری بات فاطمہ تیری خواہش کیا ہے؟ فرمایا علی جب میرا وصال ہو جائے، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد کبھی کبھی میری قبر پہ آ جانا، قبر پہ آ جانا۔ اچھا تیری آخری خواہش کون سی ہے؟ فرمایا علی میری آخری خواہش یہی ہے کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ بھی رات کے اندھیروں میں اٹھانا، کہ غیر محرم کی نظر بھی میری چوکھٹ پہ نہ پڑے، غیر محرم کی نظر بھی میری چوکھٹ پہ نہ پڑے۔ یہ جو کجاوا آج کل ہماری یہ چارپائیوں پہ ہوتا ہے نا، یہ مولا مرتضیٰ کی ایجاد ہے، اور سیدہ کی بات پہ مولا نے وہ تیار کیا تھا، رات کے اندھیروں میں یار اس کی چوکھٹ اٹھائی گئی۔ میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کے غلاموں، جس نبی کے بیٹی کو کبھی سورج کی شعاؤں نے جس کے سر کے بالوں کو نہ دیکھا ہو، چاند کی شعاؤں نے نہ دیکھا ہو، جس کی چوکھٹ پہ بھی کبھی کسی غیر کی نظر نہ پڑی ہو، پھر اس کو شریعت میں مخدومہ کائنات ہی کہتے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ ہی کہتے ہیں۔ موضوع تو ابھی میں نے سٹارٹ کیا تھا، وقت کافی گزر چکا ہے، زندگی نے وفا کی پھر کبھی آنا ہوا تو سیدہ کے حضور یہ نذرانہ محبت پیش کریں گے۔ میں اپنے برادر محترم قبلہ چشتی صاحب کا، جملہ انتظامیہ کا، آپ تمام ساتھیوں کا انتہائی مشکور ہوں۔ سال میں جب بھی 2 مرتبہ میں آتا ہوں، میلاد شریف میں بھی میرا بھائی موقع تلاش کر کے فقیر سے کبھی نہ کبھی سرکار کی نعت سنی لیتے ہیں۔ رمضان میں آتا ہوں تو میں ہمارے ادارے کے لیے بھی آپ خصوصی شفقت فرماتے ہیں، تو میں سب ساتھیوں کا انتہائی مشکور، جملہ انتظامیہ کا بھی، اپنے بھائی کا بھی، اور آپ ساتھیوں سے گزارش بھی کروں گا۔ آج سیدہ کا ذکر سنا ہے تو سیدہ کی روح کو خوش کرنے کے لیے جو قرآن سے یاری سیدہ نے لگائی، اسی قرآن کو، مصطفیٰ پہ نازل ہونے والے قرآن کو، ادھر بچے قریب کافی تعداد میں الحمدللہ 100 سے زائد بچے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ ساتھیوں کے دامن سے ہی چلتے ہیں، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کی مد سے، اور بالخصوص ایسے کمزور، لاغر، ضعیف العمر لوگ جو آگے روزہ نہیں رکھنے کی استطاعت رکھتے، وہ اگر فدیہ دینا چاہیں تو وہ میرے ساتھی ادھر کھڑے ہیں، میں بھی ادھر موجود ہوں۔ کوئی ساتھی اگر کوئی بچے کو سپانسر کرنا چاہے تو ضرور تعاون کرو۔ اللہ آپ کی روزی رزق، کاروبار، مال و حال میں برکتیں عطا فرمائے۔ امید رکھتا ہوں کہ سیدہ کے صدقے میں آج آپ بڑھ چڑھ کر ہمارے پاکستان کھلا بٹ ہری پور کے جامعہ محمدیہ کنز ایمان کے لیے تعاون فرمائیں گے۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس مسجد کے بانی اور بنانے والوں کو صبح قیامت تک آباد اور شاد مہربانی فرمائے۔ ماشاءاللہ حضرات گرامی، بہت خوبصورت اور روحانی پروگرام ہوا ہے مدرسے کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خیر صاحب مدرسے کے صاحب کی طرف سے مدرسے کے لیے تعاون کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول جو فرمائے ماشاءاللہ۔ ہمارے بھائی مٹو صاحب کے لیے خصوصی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے، ہر جائز مراد پوری فرمائے۔ آج انشاءاللہ سب کی بھی دعا مختصر دعا ہوگی، انشاءاللہ مدرسہ دعا فرمائیں گے۔ بہت پہلا پروگرام لوگ، لیکن بہت کامیاب ترین پروگرام ہوا، بڑا اچھا بیان، ماشاءاللہ ایمان کو تازگی ملی، سیدہ پاک کی بارگاہ میں ہم نے حاضری دی۔ اللہ تعالیٰ اس تقریب سعید کو قبول فرما کر ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔ اگلا ہفتہ سیٹرڈے پھر انشاءاللہ اسی طرح ہم تھوڑی دیر، اتنی دیر ٹائم ہوا کچھ نہیں ہوا ہے، اتنی دیر پھر مل بیٹھیں گے، اور سیدہ پاک کی دوسری والدہ محترمہ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، اور اس میں ان کے زندگی کے حالات بیان کرنے کے لیے تشریف لائیں گے نقیب مسلک رضا علامہ محمد شاہد رضا نعیمی صاحب۔ آپ جس انداز سے وہ بیان کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، بڑا معلوماتی بیان ہوتا ہے۔ تو آئندہ سیٹرڈے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پاک پر علامہ شاہد رضا نعیمی صاحب کو ڈالیں گے۔
اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ تشریف لائیں. اللہ ہماری حاضری کو مقبول فرمائے. ایک شعر سلام کا پڑھ دیتے ہیں, اس کے بعد دعا ہوتی ہے. کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جانے رحمت پیدا سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام خیر رسل سے ہے جن کا خمیر خون خیر رسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلا سے تینت بیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام الہی واسطہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب العالمین جو کلمات طیبات پڑھے گئے, نعت ہی ہوئی, بیان ہوا, یہاں تبرک پیش کیا گیا, اس کا ثواب تیرے پیارے حبیب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. سرکار کے صدقہ طفیل تمام انبیاء کرام, صحابہ کرام, صحابیات, ازواج مطہرات, اہل بیت اطہار, بندن پاک, باغ امام حضور کے والدین کریمین, بالخصوص ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مقدس روح پاک کو یہ پیش کرتے ہیں, قبول فرما. آپ کے صدقہ طفیل جمیع مومنین مومنات, مسلمین مسلمات جو ساتھی آج کی تقریب سعید کے انعقاد کا سبب بنے, ان کے عزیز رشتہ دار, والدین, اساتذہ, چوبڑی, اڑوس پڑوس, دجال نجاس سسال دنیا چھوڑ چکے ہیں, سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا کی محبت لے کر یہ ہمارے بھائی بہنیں بزرگ اس محفل پاک میں طویل سفر کر کے, لمبا سفر کر کے آئے ہیں, صرف تیرے پیارے حبیب کی لاڈلی بیٹی کی محبت میں. یا اللہ ان کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما. یا رب العالمین ان کے صدقہ طفیل ہماری جائز مرادیں پوری فرما, ہماری مشکلوں کو آسان فرما, ہماری بیماریاں دور فرما, ہمارے دکھ دور فرما, ہمارے روزے قبول فرما, ہماری سحری اور افطاری قبول فرما, بار بار زیارت حرمین شریفین نصیب فرما, حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرما. ہمارے بھائی انور صاحب, انور بلڈر جو یہاں اس مسجد کو بنایا ہے, یہ جا رہے ہیں ٹیوزڈے کو بارگاہ مصطفیٰ میں, بارگاہ فاطمہ الزہرا میں سلام پیش کریں گے. یا اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما, اور یہ جن جن کے لیے دعائیں کریں ان کی دعاؤں کو مقبول فرما, یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرما. یا رب العالمین ہمارے خالی ہاتھوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے. بہت سے احباب ہمارے ساتھی آج ہماری مجالس میں نہیں, اس مسجد کے نوازی, اہل محلہ, مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے, 11ویں کرنے والے بھائی بہنیں آج مجالس میں نہیں ہیں, اپنی قبور میں لیٹے ہوئے ہیں. یا اللہ ان سب کو آمینہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ کی زیارت نصیب فرما, قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرما. ہماری ماں بہنوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.